بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اگر شوہر خرچہ نہ دے تو بیوی کیا کرے۔ اگر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو نان ملے، نفقہ ملے اور مکان ملے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان، نفقہ اور مکان دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو گناہ گار ہوتا ہے۔ نان و نفقہ، نان کہتے ہیں روٹی کو، یعنی کہ دین اسلام جو ہے اس کے اندر 2 وقت کا کھانا ہے، نہ کہ 3 وقت کا کھانا۔ تو دین اسلام میں 2 وقت کا کھانا جو مرد دیتا ہو، اور نفقہ کے اندر چھپانے کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات جو ہے مکان عورت کو چھپاتا ہے، اور دوسری بات جو ہے اس کو لباس عورت کو چھپاتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر کسی مرد کے پاس مکان ہے اور وہ عورت کو پہننے کے لیے کپڑے دیتا ہے 6 ماہ بعد، اور 2 وقت کا کھانا بھی دیتا ہے، تو اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ بھی اس سے نہیں ہوتا تو جو عورت ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ مرد کے اوپر کیس کر کے اپنا نان و نفقہ اس سے لے، اور قاضی اس کو اس کے مرد سے دلوائے گا، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے پورے معاشرے میں مشہوری ہوگی، بدنامی ہوگی، اور گھر ٹوٹ جائے گا، اور کوئی اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپس میں مل ملا کر کوئی فیصلہ کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے آپس کے مسائل ہوتے ہیں وہ بہت حد تک کوشش کریں کہ اس کے اندر تیسرا بندہ نہ آئے، آپس میں ہی معاملات طے کر لیں۔ تو پہلے تو بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس کو نان و نفقہ کیوں نہیں دیتا، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ آیا کہ وہ اس کے پاس پیسے ہیں، جان بوجھ کے نہیں دیتا، کنجوس ہے، ظلم کرتا ہے، یا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہے ہی نہیں، وہ تنگ دست ہے، غریب ہے۔ تو اس طرح سے دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ مالدار ہے اور وہ پیسے ہونے کے باوجود بھی نہیں دیتا تو پھر یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں دیتا۔ تو شوہر سے سوال کرے اور آپس میں ہی معاملہ طے کریں، کیونکہ جو ایک انسان ہے وہ پیسے تب ہی دیتا ہے جب اسے کسی دوسرے کی طرف سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ جیسے کہ میں پیٹرول پمپ پہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے جاؤں تو میں پیسے اسی صورت میں دوں گا کہ وہ گاڑی میں پیٹرول بھر دے، یعنی کہ اس نے مجھے پیٹرول دیا، میں نے اس کو پیسے دیے۔ تو اب جو ہے شوہر مفت میں تو اسے پیسے نہیں دے گا، یعنی کہ اپنا گھر بھی دے، اپنا وہ نان و نفقہ بھی سارا کچھ دے، تو اس کو بھی بیوی سے مطالبات ہوں گے۔ تو وہ بیوی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اسے کیا دے رہی ہے، اس نے کیا دیا ہے، تو وہ اس بات کے اوپر غور کرے۔ تو اگر بیوی جو ہے اس شوہر کے حقوق پورے ادا کر رہی ہے شریعت کے مطابق، یعنی کہ وہ شوہر کو اس کا بلند مقام بھی دیتی ہے، اس کے گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، اور جو ہے کہ اس کو وظیفہ زوجیت کرنے کا ہر وقت پورا حق دیتی ہے، اور اس طرح کے سارے جو شریعت کے مطالبے ہیں کہ ایک عورت سے مرد کو جو جو کچھ حاصل ہونا چاہیے اگر وہ پورا خود کرتی ہے تو تب تو اس کو حق ہے کہ وہ کیس کرے اور عورت سے جو ہے وہ حق میں وہ مانگے، چیزیں مانگے، نان و نفقہ مانگے، مکان مانگے۔ جب عورت سے ہی مرد کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو عورت کا بھی حق نہیں بنتا، کیونکہ جب ایک بندہ
ایک کا حق ادا کرے گا تو تب ہی اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اس کے حق ادا کرے، یعنی کہ جب ایک بیوی ہی اپنے شوہر کی ضروریات جو کہ دین اسلام میں سے ہیں وہ پوری نہیں کرے گی تو مرد کس طرح سے اس کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بیویاں ہوتی ہیں ان میں یہ بیماری بہت کم ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب تک آنے نہیں دیتی، جسم کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی اور بہت برا رویہ کرتی ہیں، زبان چلاتی ہیں اور حق زوجیت نہیں دیتی۔ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شوہر امیر ہونے کے باوجود بھی نان و نفقہ نہیں دیتا، مکان نہیں دیتا، تو اس کے اندر عورت کا اپنا ہی قصور ہے۔ تو اس صورت میں اس کو حق مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کہ جب شوہر کنجوس ہے، مال اس کے پاس ہے تو کنجوس ہے اور بیوی اس کی خدمت بھی کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، مگر کنجوسی کرتا ہے، پیسے بچا بچا کے رکھتا ہے، نہیں دیتا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ جب وہ اس کے سارے حقوق ادا کرتی ہے تو وہ اس سے اپنا حق لے، آپس میں ہی طے کریں۔ اگر وہ تب بھی نہ مانے تو پھر وہ بیچ میں کوئی ایک بندہ جو منصف ہو وہ ڈالے، یعنی کہ کم سے کم لوگوں کو انٹرفیئر کرے تاکہ بے عزتی بدنامی معاشرے میں نہ ہو، تو اس طرح سے ان کے درمیان فیصلہ ہو۔ اگر نہیں مانتا تو پھر عدالت کے ذریعے سے اس سے حق لیا جائے۔ تو یہ تو ہے کہ مالدار آدمی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں پھر بھی نہیں دیتا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر بیٹھ جاتی ہیں بلا وجہ معمولی بات پر، اور ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پیسے ہیں، جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، پیسے ہمیں دیے جائیں۔ وہ کس بات کے آپ کو پیسے دے؟ آپ تو اس کے ساتھ رہ نہیں رہی، وہ کسی طرح سے بھی آپ سے لطف اندوز نہیں ہو رہا، آپ سے وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ جب وہ آپ سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر رہا تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس سے پیسے لیں؟ تو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں کہ بیٹیاں جا کے والدین کے گھر بیٹھ جاتی ہیں اور والدین مقدمہ کرتے ہیں کہ جو ہماری بیٹی کا حق ہے وہ شوہر ادا کرے، تو یہ شوہر کے اوپر ظلم ہوتا ہے کہ وہ بیوی اس کے پاس رہ بھی نہیں رہی، خدمت بھی کوئی نہیں کر رہی، بیوی اس کا کوئی حق بھی ادا نہیں کر رہی، مگر پھر بھی وہ اس کو اس کا حق دے، یعنی کہ اس کو روٹی کپڑا دے، مکان دے، تو یہ بھی اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ تو اور جو بیوی ہے، اب تو یہ امیر آدمی کی طرف سے بات ہو گئی، اگر کوئی غریب ہے، بیچارہ تنگ دست ہے، اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو تسلی دے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے کہ میں اسی کے اندر ہی گزارا کر لوں گی، گزر بسر ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے ضروریات کی چیزیں بھی کم سے کم کرتی جائے اور خواہشیں تو بالکل بھی نہ کرے۔ اس صورت میں اسے لگے گا کہ جو میری بیوی ہے میرے ساتھ مخلص ہے اور یہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو وہ مزید محنت مشقت کرے گا اور اللہ پاک اس کو روزی عطا کر دے گا اور خوشحالی آ جائے گی، کیونکہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ زندگی کے اندر دکھ تکلیف پریشانیاں مصیبتیں نحوستیں آتی رہتی ہیں اور جو وقتی ہوتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، جس طرح رات آتی ہے تاریکی لاتی ہے اور اس کی صبح لازمی ہوتی ہے، تو تنگی چلی جائے گی اور آسانی آ جائے گی۔ تو شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، مطالبات نہیں کرنے چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی مطالبات کرتی ہے اور شوہر پورا نہیں کر پا رہا ہوتا، تو وہ بہت زیادہ دباؤ میں آ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ جرائم کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، سود لیتا ہے، تو اس طرح کے کام کرتا ہے، تو عورت کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو رزق ہے وہ عورت کا اس کو مل کر ہی رہے گا، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے آئے، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ رکھے، اللہ کو ہی رازق مانے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو سینا پرونا سکھاؤ، یعنی کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ، تو اس کے اندر
بھی یہی ہے کہ لکھنا پڑھنا نہ سکھانے کی وجہ بھی میں نے پہلے بہت دفعہ بتا دی کہ اس زمانے کے اندر جو لڑکیاں تھیں وہ مردوں کے ساتھ جو رابطہ کرتی تھی نامحرموں کے ساتھ وہ لکھ کے ہوتا تھا، اس وجہ سے لکھنے پڑھنے سے منع کر دیا گیا اور لکھنے پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ تو جو عورتیں ہیں ان کو سینہ پرونا سکھایا، یعنی کہ کوئی ان کے پاس ہنر ہو تو ہنر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکیں، گھر کو چلا سکیں، یعنی کہ یہ عورت کی ذمہ داری تو نہیں، مگر اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال آ جائے تو پھر اس طرح سے، یعنی کہ شوہر بیمار پڑ گیا، معذور ہو گیا تو یعنی اپنا گھر کا خرچ چلا سکیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اب ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اس کا نان و نفقہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اب ایک عورت ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اب عورت اپنے حقوق تمام معاف کر دے، یعنی کہ اس سے اس بات کا مطالبہ نہ کرے کہ وہ اس کو نان دے، نفقہ دے، گھر دے، بلکہ وہ اپنی خود سے محنت کرے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہے۔ اس طرح کا معاملہ اسلام کی تاریخ میں ملتا بھی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی تھی تو اس نے اسے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں تاکہ میں فلاں عورت سے شادی کر لوں، کیونکہ اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں زیادہ دو عورتوں کا نان و نفقہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ مجھے صرف اس وجہ سے طلاق دے رہے ہیں کہ آپ کو مجھے نان و نفقہ دینا پڑ رہا ہے، رہائش دینی پڑ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر جو عورت تھی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنا خود خرچہ وغیرہ سب کچھ کر لوں گی، تو آپ مجھے اپنی بیوی ہی رکھیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کو قربانی دینا پڑ جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ قربانی دے دے، طلاق یافتہ نہ بنے بلکہ شوہر والی رہے۔ تو شوہر والی رہنا اس کے لیے عزت کا مقام ہے، اس کی معاشرے میں عزت ہے۔ اگر وہ طلاق یافتہ بن کر گھر میں آ جاتی ہے تو پھر بھی تو اس کی بدنامی ہے، باپ کا کھاتی ہے۔ تو عورت کو سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے اگر اس کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑ جائے تو وہ اپنے گھر کو برباد نہ کرے، کیونکہ جب وہ شوہر کا گھر چھوڑ کر باپ کے گھر میں آئے گی تو تب بھی تو ادھر آ کے اس سے کپڑے بھائیوں کے دھونے پڑیں گے، باپ کے کپڑے دھونے پڑیں گے، ماں کے کپڑے دھونے پڑیں گے، گھر کی صفائی کرنا پڑے گی اور دیگر گھر کے کام کاج کرنا پڑیں گے، تو فارغ تو وہ وہاں پر بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ تو شوہر کا گھر چھوڑ کے آ کر ادھر آ کر بھی جو کام کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا محنت مشقت کر لے، یعنی کہ کوئی ایسا کاروبار کر لے، کوئی کمائی کا ذریعہ اختیار کر لے، کیونکہ آج کے دور کے اندر کمائی کرنا وہ پہلے زمانے کی طرح بہت مشکل نہیں ہے۔ تو آج کے دور کے اندر عورتوں کے لیے بے تحاشا کاروبار ہیں۔ آپ گوگل پہ سرچ کر لیں کہ عورتوں کے لیے گھر پہ رہتے ہوئے ہی کون کون سے کاروبار ہیں، تو ایک طویل فہرست آ جائے گی اور وہ آسان ترین ہوتے ہیں، ایک عورت آسانی کے ساتھ کر لیتی ہے۔ تو اس طرح کے کام کرنے چاہیے، نہ کہ اپنا گھر برباد کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کے شوہر کو آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو وہ آپ کو چھوڑنا چاہ رہا ہے تو پھر آپ اس سے الگ نہ ہوں بلکہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں اور شوہر والی رہیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ تو اس طرح سے زندگی گزرتی ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کاروبار، آسان طریقے ہیں جس کے ذریعے سے جو ایک عورت گھر میں رہتے ہوئے ہی اس کی عزت کی بھی حفاظت ہوگی، سارا کچھ ہوگا تو وہ لاکھوں روپیہ کما سکتی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر یہ مشکل نہیں ہے، تو یہ چاہیے کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرے اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے اوپر ظلم نہ کریں، اس کا حق نہ ماریں، اس کا حق اسے پورا دیں۔ اور اب یہ سوال ہے کہ ایک بیوی ہے وہ فوت ہو گئی ہے، اب اس کا مال ہے تو شوہر کو اس میں سے کیا ملے گا؟ تو جو عورت فوت ہوئی ہے اس کا مال موجود ہے تو سب سے پہلے تو سنت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کریں گے، یعنی کہ اس کو
غسل دے کر اس کو کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کے سپرد خاک کیا جائے گا، یعنی کہ اس کی قبر بنائی جائے گی۔ اس طرح سے اسے اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے مال میں سے دیکھا جائے گا، اگر اس عورت نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر اس عورت کی کوئی جائز وصیت ہے تو اس کے مال میں سے تیسرے حصے میں سے دیکھیں گے کہ اس کی جائز وصیت کو پورا کر دیا جائے۔ اب مال کچھ اس طرح سے تقسیم ہوگا کہ دیکھا جائے گا کہ اس کا بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی ہے کہ نہیں۔ اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی اس عورت کی نہیں ہے تو اس عورت کا آدھا مال اس کے شوہر کو ملے گا جو اب پیچھے بچ چکا ہے، اور اگر اس عورت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود ہے تو اس عورت کے مال میں سے چوتھا حصہ اس مرد کو ملے گا۔ تو اس طرح سے عورت کا مال مرد کو حاصل ہوتا ہے اگر وہ وفات پا جائے۔ تو اس طرح سے اس کے مسائل ہیں، اور یہ مسائل اللہ پاک قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرماتا ہے۔ پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں خدائے رحمان کا فرمان عالی شان ہے، وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَمْ یَکُن لَہُنَّ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَہُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِہَا أَوْ دَیْنٍ۔ اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئیں، اور دین نکال کر، یعنی کہ جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ نکال کر۔ تو اس طرح سے مال کے مسائل ہیں کہ بیوی کس طرح سے شوہر کا مال حاصل کر سکتی ہے، کس طرح سے نہیں حاصل کر سکتی۔ تو اس طرح سے یہ سارے مسائل ہیں، اور ایک مسئلہ یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ دین اسلام نے جو تعلیمات عورت کو دی ہیں کہ اس کو سینہ پرونا سکھایا جائے، تو جو شوہر کے ذمہ ہے وہ ہے اس کو مکان دے دینا، اس کو 2 وقت کا کھانا دے دینا، اس کو لباس دے دینا۔ اب مثال کے طور پر بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو شوہر کے اوپر واجب نہیں، لازم نہیں کہ اس کا علاج اپنے پیسوں سے کروائے، اس کا ٹریٹمنٹ کروائے۔ آج کے دور کے اندر مردوں کی عورتوں کے اوپر مہربانی ہے کہ وہ ہر طرح کا خرچہ عورت کا اٹھاتے ہیں اور عورت کی خواہشات تک پوری کرتے ہیں۔ تو یہ جو عورت بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کروانا مرد کے اوپر لازم نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں۔ تو اس لیے عورت کو تعلیمات دی گئیں کہ وہ اپنا سینہ پرونا سیکھے تاکہ وہ اپنی جو ضروریات شوہر کے اوپر نہیں ڈالی وہ اپنی پوری کر سکے۔ تو آج کے دور کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو اور لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے والدین ان کے جلد نکاح نہیں کرتے، وہ اور لڑکیاں بیچاری 30 سال کی، 32 سال کی، 28 سال کی ہو جاتی ہیں، ان کی شادی جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ ان کے دل میں یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ ہم نے اس کی ابھی شادی کرنی ہے، تو وہ ایسے ہی بے پرواہی برتتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اب وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں، کما رہی ہوتی ہیں، والدین ایسے بغیرت بن چکے ہوتے ہیں، وہ اس کی شادی کرنے کی بجائے اس کی کمائی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو بیچاری لڑکی ہوتی ہے وہ 30 سال 32 سال کی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ انسان ہے، کھاتی پیتی ہے، اس کے پاس بھی شیطان آتا ہے، تو اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہے جنسی طور پر اتنی مضبوط نہیں رہتی جتنی کہ ایک 18 سال 20 سال کی لڑکی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے اندر
جو تنہائی کے گناہ آ جاتے ہیں، اللہ تمام بہنوں کو اس سے بچائے۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کرنا، موبائل کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کی غلاظتوں میں گم ہو جانا اور اسی طرح کے بے حیائی کے خیالات، تصورات سوچ کر دل و دماغ کو گندا کرنا، یہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جب یہ گندگیاں آ جاتی ہیں تو اس کے جسم میں بیماریاں بھی آتی ہیں جو کہ اس کی شرمگاہ کے متعلق ہوتی ہیں۔ کبھی اس پر بیکٹیریل اٹیک ہوتا ہے تو کبھی اس پر فنگس آ جاتی ہے تو کبھی اس پر طرح طرح کی بیماریاں تکلیفیں آتی ہیں۔ تو اب جو عورتیں اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کرتی ہیں تو وہ عورتیں جب شوہر کے پاس آتی ہیں تو شوہر ان کو ویسے کنوارا نہیں پاتا جیسے اس کو پانا چاہیے، تو جو عورت اب کنواری ہی نہیں رہی، اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کیا، تو اس کو کوئی حق نہیں ملتا کہ وہ شوہر سے حق مہر مانگے، کیونکہ حق مہر ہوتا ہے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا۔ تو اس میں لڑکی کے جو باپ ہے، لڑکی کا بھائی ہیں، جان بوجھ کے اس کی شادی نہیں کرتے، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ لڑکی بھی ذمہ دار ہے کہ اس نے خود جب وہ اتنی بڑی عاقلہ بالغہ بن گئی تو خود والدین کو کیوں نہیں کہا کہ میری شادی کرو، یا خود اس نے شادی کیوں نہیں کی، کسی کو نکاح کا پیغام کیوں نہیں بھیجا۔ تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو جو عورت ہے اس کے اندر پھر وہ اتنی طاقت نہیں رہتی، صلاحیت نہیں رہتی، تو وہ بچے بھی پھر بڑے آپریشن سے ہوتے ہیں اور وہ ماں بننے کے جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی مدھم پڑ چکا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ بیچاری اتنا عرصہ تک اپنے والدین کے گھر بغیر شوہر کے رہتی ہے تو اب تو اس کا شادی کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس قدر ظلم ہوتا ہے ہماری بیٹیوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، تو اس ظلم کو بند کیا جائے اور ان کی جلد شادیاں کی جائیں۔ اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پہل تو یہ سوچتی ہیں کہ دیر سے شادی کریں گی، دیر سے شادی کریں گی، ابھی نہیں کرنی، ابھی نہیں کرنی۔ جب وہ عمر گزار بیٹھتی ہیں تو بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا۔ اب ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے جو رشتے آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے سارے مسائل ہوتے ہیں، تو جو عورت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے، سلائی سیکھے، کڑھائی سیکھے، کوکنگ سیکھے، جس کے ذریعے وہ اپنا چھوٹا سا کاروبار کر سکے، اپنا وہ خرچ اٹھا سکے، نہ کہ وہ کسی کے اوپر بوجھ بن سکے، وہ بار بار شوہر سے پیسے مانگے اپنی ضروریات کے لیے۔ تو جو چیزیں شوہر کے اوپر لازم ہیں وہ تو لے سکتی ہے، مگر جو لازم ہی نہیں ہیں تو وہ چیزیں مانگنا اور اس کو پریشان کرنا، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے مردوں کو ظلم سے بچائے، آمین۔